الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے شوال کے مہینے کی مناسبت سے غزوہ احد کا ذکر ہو رہا تھا جو اس شوال کے مہینے میں رونما ہوا، اور اس کے ذیل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے مسلمان آ رہے ہیں ان سب کے لیے معیار اور پیمانہ اور کسوٹی حضرات صحابہ کرام کو بنانا تھا. اس لیے صحابہ کرام سے ایسے واقعات رونما ہوئے اور ان کے مزاج اللہ نے ایسے رکھے جو قیامت تک آنے والے انسان اور مسلمان کے مزاج کے مطابق تھے اور مسلمانوں پہ وہ واقعات آنے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتلایا کہ صحابہ چونکہ معیار اور کسوٹی اور پیمانہ ہیں، اب غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی اور اس میں اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی رکھی کہ باقی جنگوں میں تو اللہ نے صحابہ کو فتوحات دی، تو مسلمانوں نے آگے چل کے فتح حاصل کرنی تھی، تو فتح کا معیار تو تھا کہ فتح کے بعد کیا کرنا ہے. صحابہ نے کس طرح فتح کے بعد ان علاقوں کو آباد کیا، وہاں کے لوگوں سے کتنے اخلاق سے پیش آئے، اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں لائے. یہ جو بحث چھڑتی ہے کہ دین تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا، یہ بات یاد رکھیں کہ پھیلا تو اخلاق سے ہے، لیکن اس کے لیے ذریعہ اللہ رب العزت نے تلوار کو بنایا.
ہمارے یہاں معاشرے میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں بات کو آدھا سمجھا جاتا ہے، پورا نہیں سمجھا جاتا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس آدھی بات کو لے کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تلوار کے ذریعے سے اسلام یوں پھیلا کہ علاقے فتوحات تلوار کے ذریعے سے ہوئی۔ جو سرکش قسم کے لوگ تھے، اللہ رب العزت نے صحابہ کی تلواروں سے ان کا غرور خاک میں ملایا۔ ظاہر بات ہے یہ تلوار اٹھانا یہ کوئی عیب بھی نہیں، فلسفہ جہاد بھی یہی ہے کہ جسم کی انگلی پہ اگر کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس جب جائیں وہ کہے گا یار آپ کی انگلی میں تو بڑا خطرناک کینسر ہے، یہ انگلی نہ کٹوائی تو پھیلتے پھیلتے ہاتھ متاثر ہوگا، پھر پورا بازو متاثر ہوگا، پھر پورا جسم متاثر ہوگا، آپ ایسا کریں کہ یہ انگلی کٹوا دیں۔ آپ اس ڈاکٹر کو اپنا محسن کہتے ہیں، آپ جناب اس کو کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں یار یہ اچھا ہو گیا میں اس کے پاس آ گیا، اگر کسی اور کے پاس جاتا پتہ نہیں پٹیوں میں پٹیاں کرتا، اس نے پہلے ہی مجھے اس چیز کے خطرے سے آگاہ کیا۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کب آؤں میں انگلی کٹوانے کے لیے؟ کہتے ہیں بس کل آ جاؤ۔ آپ جاتے ہو، ڈاکٹر کے ہاتھ میں کانٹا بھی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، اس کے ہاتھ میں انجیکشن بھی ہے، وہ خون بھی نکال رہا ہے، ایک جز کو بھی علیحدہ کر رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو انتہا پسند کیوں نہیں کہتے، دہشت گرد کیوں نہیں کہتے، بلکہ اس کو اپنا محسن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جناب اس نے تھوڑی سی انگلی کو کاٹ کر پورے جسم کو بچایا ہے۔ تو جہاد بھی ایسے ہی سرکش قسم کے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے جو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی جنت میں جانے کے اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ ایسے سرکشوں کو اگر ہٹا کر چند ایک کو جناب ٹھڈے لینڈ لگا کر اور لاکھوں لوگوں کو انسان کامیاب کروا دے، انہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، انہیں جہنم سے بچا لے، تو مجھے بتاؤ یہ جہاد دہشت گردی ہوئی یا جہاد عین رحمت ہوئی؟ یہ تو عین اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ اب قصاص کیا کہ کسی قاتل کو حکم ہے کہ قتل کر دو اس کے بدلے میں، اور جناب کوئی باغی اسے قتل کر دو، کوئی جناب اسی طریقے سے جو قصاص اللہ نے رکھے چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حدود ہیں، یہ قصاص ہے، یہ زانی کو جناب اس طرح رجم کرو، شادی شدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ بندہ خود مر رہا ہے وہ، اور اللہ کہتے ہیں اس میں حیات ہے۔ کیا مطلب یہ ایک بدبخت کو مار کے ہزاروں مسلمانوں کو قتل سے بچا گیا۔ اب دیکھو آسان سی مثال، ابھی ملک میں ڈکیتیاں کتنی ہوتی ہیں، اب اگر ان میں سے کسی ڈاکو کو پکڑ کر لٹکا دیا جائے تو اب کسی میں ہمت ہوگی کہ ڈکیتیاں ماریں؟ اب جو کوشش بھی کرے گا تو بڑا سوچے گا، یار پکڑا گیا رسک ہے، جان جائے گی، یا یوں ہو سکتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب ڈکیتیاں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ ڈاکو کو پتہ پکڑا بھی گیا، نو ٹینشن، ضمانت بڑی آسانی سے ہو جائے گی، چنانچہ 4 مہینے بعد جو ہے نا میں 4 مہینے تو بہت بڑی بات ہے بھائی، اتنی دیر میں تو تبلیغیوں کا ایمان بھی بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس 2 ہفتے میں واپس ضمانت پہ میں واپس آ جاؤں گا۔ اب ایک ڈاکو یہ کہے کہ میں ڈکیتیاں کروں اور 2-4 لاکھ مجھے مل جائیں، اور اس میں مجھے اگر 2-4 مہینے بعد 10-15 دن کے لیے جیل بھی جانا پڑ جائے تو نو ٹینشن یار، جو 3-4 لاکھ کمائے 1 لاکھ کیس میں لگاؤں گا، 3 تو پروفٹ میں رہا نا۔ تم کوئی ایسا نہ ہو کہ بولو مولوی صاحب نے پروفٹ بتا دیا، کاروبار اچھا ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اب جب اس کا یہ ذہن ہے، اب کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اب یہ ڈکیتی مارتے ہوئے مزاحمت پر اگلے کو قتل بھی کر دے گا۔
ایک 5,000 کے موبائل کے لیے اس کراچی میں آپ نے دیکھا تھا، ویڈیو بھی چلی بہت زیادہ، ایک 5,000 کے موبائل کے لیے گھر کے اکیلے واحد اکلوتے کفیل کو قتل کر دیا۔ اور جب آپ اسے پکڑ کے لٹکانے کا مطالبہ کریں جی اسلامی سزائیں، تو یہ جتنے جمہوری بابے ہیں یہ سارے باہر آئیں گے، یہ جتنے اس کفریہ نظام کو سپورٹ کرنے والے ہیں، او جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، او جی دیکھو اس طریقے سے تو یہ تو جی بڑی وحشیانہ سزائیں، اور ظالم وہ جو ہزاروں کو قتل کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، اتنے لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں ان کی وجہ سے، تو ایک آدمی مردار ہو جائے ہزاروں کی جانیں بچ جائیں، تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ نے قصاص میں تمہارے لیے حیات رکھی ہے۔ یہی تو اسلامی نظام کی برکات ہیں جو ہمیں ابھی تک اس کی مٹھاس ملی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام کے تحت رہتے ہوئے؟ آج آپ کہتے ہیں جی عمران خان بڑا اچھا تھا، اس نے جناب زرداری کو بھی پکڑنا تھا، نواز شریف چوروں کو نکالنا تھا، ان سے مال نکالنا تھا۔ تم ایمانداری سے بتاؤ اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ان چوروں سے 1 روپیہ بھی نکال سکتا تھا؟ یہ ایسا ہی جیسے کٹے سے دودھ نکالا کی کوشش کی جائے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی مقابلے میں کہ کسی نے اپنے باپ کا دودھ پیا ہے تو آئے میرے مقابلے میں، بابا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ تم اس کو ہاتھ ڈالو گے، ادھر وہ مصالحتیں کر کے باقی سیاسی جماعتوں کو ملائے گا، عالمی دباؤ الگ آئے گا، یہ سیاسی لوگوں کے ساتھ کیوں کیا ہے، یہ سیاست کے لوگوں کے ساتھ جناب اس طرح کیوں ظلم کیا ہے۔ اب دیکھو نا یہ سیاست کے نام پر اور اس جمہوری نظام کے اندر ان چوروں کو کتنی بڑی سپورٹ ملتی ہے، تم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے ہو، لیکن تمہارے پڑوسی ملک والوں نے بڑے بڑے سرداروں سے نکالے یا نہیں نکالے؟ کہاں ہے پنشیر کا بدماش؟ کہاں ہے بامیان کے بدماش؟ کہاں ہیں آپ کے کابل کے بھتہ خور؟ کہاں گئے آپ کے جناب اسپین بولدک اور اسی طرح قندھار کے بڑے بڑے بندواش؟ تم اس نظام کے تحت ان سے کچھ لے نہیں سکتے تھے، لیکن وہ صدیقی نظام کے تحت جب آئے ہیں سب سے نکال کے دکھایا بھی ہے، اور بتایا زیادہ کسی نے پی پاں کی تو اس کی ٹی ٹاں ہو جائے گی۔ یہ ہے اسلامی نظام کی برکات۔ اب ایک چور کے ہاتھ کاٹ کر چوروں سے لوگوں کو بچا لیا جائے، یہ عین رحمت ہے یا بتاؤ وحشیانہ قانون ہے؟ یہ رحمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آپ یہ دیکھیں، مجھے کسی نے کہا مولوی صاحب یار اسلامی نظام آئے تو سب کو داڑیاں رکھنی پڑیں گی۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ کہہ رہے یار یہ کیسے ہوگا، عجیب نہیں لگے گا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کسی کا مزاج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مزاج کے بچے، بات یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا حج پہ جب ایک آدمی جاتا ہے، نہیں حج سے پہلے میں نے اس کو کہا آپ ایسا کریں شادی کے اندر کل ایک لنگی پہن جانا اور اوپر ایک لنگی اپنے اوپر رکھنا، اس کپڑوں میں جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی کیسے جاؤں گا، ادھر لنگی پہن لی اوپر ایک لنگی، کپڑے پورے ہوں گے۔ میں کہا شادی میں جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے سب دیکھیں گے بھائی۔ میں نے کہا سب اس لیے دیکھیں گے کہ سب نے، کسی نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے، کسی نے جناب فلاں کپڑے پہنے، لیکن حج کے دنوں کے اندر امیر غریب وزیر سفیر گورنر مشیر جتنے بھی ہیں اسی لباس کو پہنتے ہیں، چونکہ سب نے یہی لباس پہنا ہوا ہوتا ہے تو یہ لباس فخر کا لباس ہوتا ہے۔ اب اس حج کے دنوں میں مینا عرفات کے اندر کوئی شلوار قمیض میں ہونا، وہ اپنے اندر احساس کبتری میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے، یار سب دیکھو یہ احرام پہنے ہوئے اور مجھے یہ توفیق نہیں ملی۔ میں نے کہا چونکہ وہاں سب کا یہی لباس ہوتا ہے اس لیے وہ معیوب بھی نہیں لگتا، اس لیے وہ جسم اور ذہن پہ بھاری بھی نہیں لگتا۔ اسی لیے جب سبھی کی ہوگی داڑھی اور سبھی اسلامی نظام کے ماتحت ہوں گے تو وہ چیز عیب بھی نہیں لگے گا، اللہ ماحول بھی یوں بنا دے گا، ذہن بھی یوں بنا دے گا، کلچر بھی یوں بنا دے گا۔ عام حالات میں آپ یہاں آئیں
اور اسی طرح کا لباس پہن کے، تو میں تو پہلے دیکھوں گا، میں کہوں گا ماشاءاللہ، لگتا ہے یہ کوئی کھڑاؤں والے بابا آ گئے۔ وہ ہے نا ایک پیلے احرام پہن کے گھومتے ہیں اور ساری زندگی شادی نہیں کرتے، اور جناب گوشت سے بچتے ہیں، اور اچھا کپڑا نہیں کہتے بس ہم یہی پہنیں گے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہم یہاں پر سب کچھ چھوڑ لیں، بس جنت میں ملے گا۔ میں کہا یہ ملے گا، نبی کے طریقے سے ہٹ کر تجھے جنت ملے گی؟ وہ اپنے ہمارے علاقے میں قوالی کر رہے تھے، بابا مجھے رنگ دے، بابا مجھے رنگ دے۔ وہاں اوپر سے ایک ساتھی نے جنا اوپر سے ہی نیل والا پانی پھینکا، کہا میں رنگ دے دیا ہے تجھے۔ یہ بھی ایک عجیب مزاج ہے نا ہمارے یہاں کہ شریعت سے ہٹ کر ہم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، یہ آیت مجھے ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں جیسے مزدور مزدوری کر کے تھکتا ہے، صبح سے شام تک اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے اس نے مزدوری کی ہے، تھکاوٹ ہے، ایسے اللہ کہتے ہیں دنیا میں کچھ لوگ مجھے راضی کرنے کی اتنی محنت کر کے آئیں گے، جنت کے لیے اتنی محنت کر کے آئیں گے، لیکن تسلا نارا حامیہ، انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تسقى من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ربا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مجھ تک پہنچنا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ یہ سنت سے ہٹ کر کوشش کر رہے تھے، اس لیے ان کی ساری محنت اور ان کا سارا مجاہدہ ان کے منہ پہ مار دیا گیا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اب اس لباس میں کوئی یوں آئے تو سب اسے دیکھیں گے، لیکن مینا عرفات میں آپ دیکھیں یہی لباس پہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سال ہمیں بھی وہاں حج کی توفیق عطا فرمائے، وہ لباس ہم بھی پہنے۔ تو اسلامی نظام کی ایک الگ برکات ہیں، اللہ وہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے علاقے فتوحات تلوار کے ذریعے کیے، لیکن جب وہاں پر اخلاقیات، وہاں پر بہترین انصاف، نظام حکومت جب کیا، میں آج کل فتوح شام کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو علاقے فتح کرتے وہاں کے عیسائی بھی یہ کہتے تھے شکر ہے آپ آئے ہو، ہمارے لوگ تو ہمارے سرکاری بلبوتے میں بتے لیتے تھے، ہمیں تنگ کیا کرتے تھے، جب سے تم آئے ہو ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں، سکھ کا سانس لے رہے ہیں، ہمارے پورے علاقے کے اندر اب کوئی بیجا ٹیکس نہیں ہے، ہمارے مال بھی محفوظ ہے، جانیں بھی محفوظ ہیں۔ تم لوگ پہلے کہاں رہتے تھے؟ پہلے یہاں پر کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا بابا فتح تو تلوار کے ذریعے کیا ہے، زمینوں کو فتح تلوار کے ذریعے کیا ہے، لیکن دل کو فتح صحابہ نے اخلاق کے ذریعے کیا ہے۔ یہ برکات تھی اسلامی نظام کی۔ لوگ دیکھتے تھے وقت کا خلیفہ ہے اور وہ بھی قاضی کے سامنے عدالت میں کھڑا ہوا ہے، تو پھر مجھے بتائیں اس چیز نظام کو دیکھ کر دنیا متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو قیامت تک چونکہ صحابہ معیار اور کسوٹی ہیں، اس لیے احد کے اندر وقتی شکست دے کر ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اگر تمہیں کبھی شکست ہو جائے تو اسی طریقے سے اسوہ حسنہ صحابہ کا سامنے رکھنا جیسے احد میں ہوا تھا، انہیں رب نے بعد میں فوراً فتح عطا فرمائی، تم بھی ان کی طرح صبر کرو کہ اللہ تمہیں بھی ان کی طرح یوں فتح عطا فرمائیں گے۔ اور غالباً میں نے کہا تھا پچھلے جمعہ، یہی سیرت شکست کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ان آپ کے پڑوسی ملک کے طالبان کے ذہنوں میں تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر انہیں فتح بھی عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ قیامت تک پیمانہ اور کسوٹی ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا پر اس ہفتے ایک بڑی بحث چلی اور چل رہی تھی کہ کسی صاحب نے جناب وہ سمجھنے لگا میں بہت بڑی دین کی خدمت کر رہا ہوں، تاکہ صحابہ معیار حق نہیں ہے، صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، پرکھنے کا پیمانہ نہیں ہے۔ تو میں کہا تو ہے کیا؟ آج ہمارے لیے مصیبت یہ
کہ شیخ اپنی مجلس میں آنے کا کہتا ہے کہ آئیں زندگیاں بدلتی ہیں، یقین کریں انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آج یہ کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے اگر صحابہ کو نہیں مانتا؟ تیری مجلس میں آنے والے کی زندگی بدلتی ہے، محمد الرسول اللہ کی مجلس میں آنے والے کی نہیں بدلے گی؟ تیرے شیخ کی مجلس میں آنے کی برکت ہے، امام الانبیاء کی مجلس میں آنے کی برکت نہیں ہے؟ اور جن کے مجلس میں آنے والا خدا کی قسم تحت سرا سے اٹھا کر رب ثریا ستارے پہ بلند کر دیتا ہے، جن کو اللہ رب العزت قرآن کی 1200 آیات کا حصہ بنا دیتا ہے، تو صحابہ معیار، پیمانہ، کسوٹی۔ اور میں یہ بات عموماً عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں سنت پر عمل کریں، اور سنت کی عام فہم تعریف یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے کیا اس کے بعد وہ کام صحابہ نے بھی کیا تو امت کے لیے سنت ہے۔ آپ ڈائریکٹ سورج سے فیض نہیں لے سکتے، ہر ایک میں کپڑ بھی نہیں ہے اتنا، ابھی جاؤ نا سورج کو دیکھو ذرا، نہیں دے سکتے۔ اللہ نے قرآن میں نبی کو سورج کا، آپ صحابہ کے ذریعے سے وہ فیض لے سکتے ہیں، اور اس میں سنت کی تعریف کو آپ نے مضبوطی سے یوں سمجھنا ہے، پکڑنا ہے کہ تعریف یہ ہے کہ وہ کام نبی نے جو کیے اور وہ صحابہ نے کیے امت کے لیے سنت ہے، اور جو کام نبی نے کیا اور صحابہ نے نہیں کیا وہ نبی کی خصوصیت ہے، امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ سنت کی تو تعریف میں صحابہ میں یار ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیا آپ اگر براہ راست سورج سے فیض لیں، چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی حدیثیں ہیں نا، صحابہ کی ضرورت کیا، قرآن اور حدیث تو حدیث میں تو ہے نبی کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو آپ بھی اٹھیں اور اٹھ کر جائیں اور جا کے نماز پڑھنے لگیں۔ ہر ایک آپ کو کھینچے گا یا نہیں؟ ابے سو رہا تھا، خراٹے لے رہا تھا، تیری مس کالیں بھی آ رہی تھی، تو جا کے وضو کر کے آ، اور جا کے جناب جا کے پہلے وضو کر۔ وہ کہے کہ یہ حدیث میں وہ نبی کی خصوصیت ہے، صحابہ سو کے اٹھتے تھے تو وضو کرتے تھے، تجھے بھی سو کے اٹھ کے وضو کرنا ہے۔ یہ بات بڑی باریک ہے سمجھنا۔ اسوہ حسنہ ذاتی طور پر وہ ہے نبی کا ہی، لیکن اسے اپنانا صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے کہ نبی نے کام کیا، وہ کام صحابہ نے کیا یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں، تم کر سکتے ہو؟ 9 بیویاں ہو سکتی ہیں، لیکن صحابہ نے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 4 کی ہیں، تو اب زیادہ سے زیادہ امت جو ہے اگر کوئی کرے گے تو کتنے؟ بس 4 سے زیادہ نہیں۔ کوئی اگر 4 کے ساتھ ایک 5ویں بھی لے آئے، پھر 6ٹی 7ویں 8ویں 9ویں بھی لے آئے اور کہ جی نبی نے یوں کیا ہے، آپ کہیں گے وہ نبی کی خصوصیت تھی، امت کے لیے نہیں ہے۔ جیسے بعض حضرات میں لکھا ہے کہ تہجد نبی پہ فرض تھی، امت پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ صحابہ پہ فرض نہیں تھی تو اللہ نے نبی پر تو فرض کی ہے، صحابہ پہ فرض نہیں تو امت پہ بھی فرض ہے۔ یہ سمجھو صحابہ کو۔ وہ صاحب اپنے کے نام کے مفتی بھی لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ پیمانہ نہیں ہے، وہ کسوٹی نہیں ہے۔ اب جس کو قرآن کسوٹی کہے، اللہ کے نبی جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ کے نبی ان کافروں سے کہتے تھے ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ لائے۔ پیمانہ تو نبی بتا رہے ہیں صحابہ کو۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان کفار سے کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے یہ کہتے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ اولو الامر میں خلفائے راشدین سب سے اول داخل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ادھر اللہ رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا کہا، یہ پیمانہ اور کسوٹی نہیں ہے، تو اور کسوٹی کس کو کہتے ہیں؟ اور جناب پرکھنے کا آلہ کس کو کہتے ہیں؟
اس لیے یاد رکھو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی لب کشائی برداشت نہیں ہوگی، کسی قسم کی اس معاملے میں لچک نہیں ہوگی، اور جو کرے گا اس کا پیچھا کیا جائے گا۔ اور ساتھیوں نے ماشاءاللہ محنت کی، اور پتہ نہیں سنا ہے کہ اس نے رجوع کر لی ہے۔ حضرت بعد میں کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے بات سے رجوع کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، اس پر ہم آپ کی تعریف بھی یوں کریں گے کہ ایک انسان سے غلطی ہو جائے اور مان لینا بھی، یہ بھی ایک طرح کا اخلاق ہے، اور اس پر ضد کر جانا یہ ایک شیطنت کا حصہ ہے، اور آپ نے مانا ہے، اور انشاءاللہ آپ نے مانا اس لیے الحمدللہ کہ صحابہ کے غلاموں نے پورے ملک کے اندر عظمت صحابہ کی ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کی آواز بلند کیا تھا۔ فرمایا کہ سراج الحق صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا مان جاؤ، اس لیے کہ اگلے الیکشن بھی آنے والے نا۔ اب وہ تو آپ کہ میں بدگمانی تو نہیں کرتا، آپ نے ووٹوں کی وجہ سے مانا ہے یا نوٹوں کی، کہ چلو جس شکر ہے مانا تو ہے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ، کل جلسے میں قائد محترم نے بات کی تھی، اس وقت ملک کے جو حالات، اچھا مصیبت یہ ہمارے ہاں جو حکومت میں ہوتا ہے اپوزیشن جلوس نکالے تو کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ملک تو دیوالیہ ہو جائے گا۔ بھائی ملک ہمارا ہے، اب یہی حکومت والا اگر جب اپوزیشن میں آئے گا وہ جناب سب کچھ غلط کرے گا اور روڈ بھی جلائے بند کرے گا، گاڑیاں بھی، اب اسے وہ چیز نظر نہیں آتی اور ہر وقت لڑتے رہیں گے۔ سیاسی اکھاڑا کیسا چل رہا ہے، ٹی وی پر دیکھو، میڈیا پر دیکھو، ادھر دیکھو، وہ اسے گالیاں دے رہا ہے، وہ اسے گالیاں دے رہا ہے، وہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ۔ او بھائی ایک ہو کے رہو، خدارا ملک کو جناب بچا لو۔ تم ساری زندگی ہمیں تو کہتے تھے فرقہ واریت نہ کرو، یا کیا آپ لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں؟ ملک اس کا متحمل نہیں ہے، اور جو تم سیاسی فرقہ واریت میں لگے ہوئے ہو، ملک کا بیڑا غرق تو اس نے کیا ہے، تمہاری اس پالیسی اور سیاسی فرقہ واریت نے۔ لیکن واضح بات سن لو، آج اگر پی ٹی آئی والوں سے کہا جائے جمعیت علماء اسلام والوں کے ساتھ بیٹھو، کہتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے۔ بابا نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں چوروں کے ساتھ ہم بیٹھیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جناب آج اگر شہباز شریف والوں سے کہو یار پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہاتھ ملاؤ، گلے ملو، دوستی کرو، کہتا ہے نہیں نہیں ہم کبھی بھی ان کے ساتھ، یہ تو جناب قادیانی لوگ ہیں۔ آج مولوی طبقے کو کہا جائے یہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ ملو، نہیں نہیں یہ تو یہودی ایجنٹ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ریسرچ ہے، سوچ ہے، آپ کے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اخلاقی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اٹھاؤ نا ایک دوسرے کے خلاف کتنی سخت اور نازیبا زبان کہہ رہے ہیں، اور عورتوں کی تقدس کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا، ایک دوسرے کے خلاف کتنی بد زبانی ہو رہی ہے، اور ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کون بیٹھنے کے لیے تیار نہیں؟ جن کا کلمہ بھی ایک ہے، جن کی نماز بھی ایک ہے، جو عمرے پہ بھی ایک ہی انداز میں جاتے ہیں، جن کا سب کچھ ایک ہے، جو اسی قرآن کو 30 پاروں والوں کو مانتے ہیں۔ جب تم سیاسی اختلاف کی وجہ سے کہ جس نے میرے لیڈر کو برا بھلا کہا، وہ کہتا ہے اس نے میرے علامہ کو برا بھلا کہا، میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے اس نے میرے قائد کو برا بھلا کہا، میں اس سے ہاتھ ملاؤں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہا تیری غیرت ہے اس لیے تو جناب نہیں ملا رہا، لیکن تمہارا کلمہ تو ایک ہے نا، نماز تو ایک ہے نا، روزہ تو وہی ہے نا، ٹائم روزے کی زبان بند کرنے کی اور کھولنے کی تو وہی ہے نا، تمہارا قرآن تو یہی 30 پاروں والا ہے نا، تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر سن، جس کا کلمہ ہی الگ ہو، جس کی نماز ہی الگ ہو، جس کے روزے کی اوقات ہی الگ ہو، اور جس کا سارا جناب دین ہی الگ ہو، جو تیرے لیڈر کی توہین کرے تو اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اور اسے عین اخلاق سمجھتا ہے۔ جو صحابہ کے لیڈر ابو بکر کی توہین کرے میں اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تمہارے سیاسی اکھاڑے نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے۔ تم ایک کلمہ ایک دین ہو کر اس لیے نہیں بیٹھتے کہ اس نے میرے لیڈر کو برا کہا،
وہ کہتا ہے اس نے میرے کہے تیرے لیڈر جیسے کروڑوں ایک ادنا درجے کے صحابی کی جوتی کے تسمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب تو اپنے لیڈر کے بارے میں غیرت دکھائے تو یہ عین ملکی مفاد میں یہ عین اخلاق ہے. اور میں یہی بات صحابہ کے بارے میں غیرت دکھاؤں تو میں بد اخلاق ہو گیا, میں برا ہو گیا. کل تم کس منہ سے کہو گے اتحاد بین المسلمین, مشترکات پہ آؤ, اور بولتے ان کے ساتھ ہیں مشترکات جس کی ایک چیز بھی مسلمانوں سے مشترک نہیں ہے. سن لو, ایک چیز مشترک نہیں ہے, کلمے سے لے کے موت کے طریقے تک. آپ کا کلمہ الگ, ادھر کلمہ الگ, موت تک کا طریقہ الگ. آپ غسل دیتے ہو اوپر اوپر سے, وہ ڈنڈا تک چڑھاتے ہیں, شفائے کنہ اس کو کہتے ہیں. اسی لیے ہمارے حضرت حیدری شہید کہتے تھے ادھر نہ رہا کرو, جیسے کپڑے نہیں پہنو, اگر اٹیک بھی ہو گیا وہ سمجھیں گے ہمارا, ایک تو فرشتے ڈنڈا لگائیں گے, اس سے پہلے پھر دنیا میں یہاں بھی ہوگا, خصوصی سینٹر کھلے میں. بتاؤ یار, جن کو دنیا ہی میں ڈنڈوں کی سزا مل رہی ہو, اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ ہر ایک کو دنیا کے اندر جو اللہ نے جو کفر کی ایک نحوست رکھی ہے نظر آتی ہے, لیکن بغض صحابہ کی نحوست سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تم ہمیں کس منہ سے کہو گے ایک نہیں جی ایسا نہیں, بیٹھا کریں. تو اپنے لیڈر کی توہین کرنے والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا, میں صحابہ کی توہین کرنے والے کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ یہ میری غیرت گوارا کرے گی؟ اس لیے یاد رکھو, کسی کی یہ مصلحت والی پٹی پہ نہ آنا. جو یہ بات, یہ سارے اب کبھی ہم سے بات اس عنوان پہ کر ہی نہیں سکتے. یہ جتنے سیاسی لوگ ہیں, اگر یہ کہیں جی آپ یوں کریں اور یوں کریں. مجھے کوئی دینی طبقے کے لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں. میں کہا بھائی ہو تو میری صحت پہ کیا پڑتا ہے, جب میں اس کا دفاع نہیں کروں گا, اور نہیں ہے تو یہ بدگمانی ہے یا نہیں, مجھے اس سے کچھ نہیں ہے, ہوگا نہیں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں نے کہا حضرت جی آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ پکا یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں, عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے یا نہیں ہے, وہ پکی عبداللہ ابن سبا یہ شیعت یہودیت کا چربا ہے یا نہیں ہے. میں کہا مجھے بتاؤ, وہاں تو ہے یا نہیں ہے یہ کہانی الگ ہے, لیکن جو ہے آپ بھی مانتے ہو, اگر اس کے ساتھ گنجائش ہے اور وہ ٹھیک ہے, تو پھر اگر یہودی کے ساتھ بیٹھنا, اس کے ایجنٹ کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے, تو اس کائنات میں خدا کی قسم شیعت سے بڑا یہودیت کا ایجنٹ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس دلائل ہیں, کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس طبقے نے کبھی بھی کفریہ ریاستوں پر کے خلاف جنگ نہیں لڑی ہے. ایک واقعہ لا کر دکھاؤ. اس طبقے نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے تو صرف اسلامی ریاستوں کو ڈسٹرب کیا ہے. خلافت عباسیہ کے ساتھ کیا کیا, خلافت عثمانیہ کے ساتھ کیا کیا, سب کچھ کیا. جب آپ کے یہاں سیاسی معاملات میں وسعت ظرفی کا آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے, صدیق کے گستاخ کے خلاف آپ مجھ سے توقع رکھیں کہ میں وسعت ظرفی کا خیال کروں. تم اپنے مخالف کو کم از کم انسان تو سمجھتے ہو نا, تم سمجھ نہیں پائے حق نواز نے ہمارا ذہن کیسا بنایا ہے. ہم اس کو انسان, خود مسلمان تو کیا خدا کی قسم انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو صدیق کا دشمن ہو, جو نبی کے صحابہ کا دشمن ہو. کیونکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل, جانوروں سے گیا گزرا ہے. تو تمہارے سیاسی اکھاڑے نے ہمارے سارے موقف اور بیانیے کی تائید کر دی ہے کہ جب آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, یہ جتنے سیاسی ہیں, ابھی محرم جب آئے گا نا سارے ایک ہو کے رہیے گا, دیکھیں کیوں پلیز, ایکچولی یہ ایکچولی کا شیخ چلی کا بچہ, تو ایکچولی تم یہاں بھی ایک ہو جاؤ نا, چلو ملکی مفاد میں ہی ہو جاؤ.
لیکن نہیں، اللہ ہی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ملک محفوظ رہے گا۔ یہ یاد رکھنا، اس ملک پر اللہ کی کوئی خاص نظر ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں ایسے ہی تو نہیں، ایک ہی ملک ایٹمی طاقت ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارا پاکستان ہے۔ سری لنکا برداشت نہیں کر سکا اور دیوالیہ ہو گیا، اور یہاں تو سارے ہی کھا رہے ہیں اور منڈ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں جو چیز بنتی ہے اسے منڈ کے کھایا جاتا ہے، اور پاکستان بھی رمضان میں بنا ہے، خوب کھایا جاتا ہے۔ اور رمضان میں جو افطاری بنتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، ختم ہی، یہ بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، لیکن کب تک کھاتے رہیں گے؟ آج دیکھ لیں وہ، اچھا پھر ہنسی، یہ لطیفے ہیں سارے، وہ حکومت نے 2 روپے بڑھائے، پیٹرول بڑھا دیا، اب کیا ہوگا؟ اور جی ملک کو مہنگائی کے عذاب میں، اور کل 30 روپے ڈیزل پہ بڑھا دیے۔ بتاؤ، اوروں کے دل پہ جھٹکا لگے نہ لگے، ہماری تو ڈیزل والی، مجھے تو سب سے زیادہ جھٹکا لگا ہے۔ مجھے رات پتا چلا جی 12 بجے میں نے ساتھی سے کہا بھائی اتنا تو کر لے، آج ذرا 12 سے پہلے ٹینکی تو فل کر لے، تو 250-300 کی تو بچت کریں۔ بتاؤ اب بڑھاؤ، اور یہ سنو، یہ جو بھی آئے یار، ہم سیاسی لوگوں کی چکروں میں اپنی رشتہ داریاں خراب کر رہے ہیں، اپنی دوستیاں خراب کر رہے ہیں، اور اس کو غیرت بھی سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کے دشمن کا بائیکاٹ کرو، نہیں جی ذرا محلے داری بھی ہوتی ہے نا، دوستی بھی۔ اصل میں وہ ہمارے کالج میں ہمارے ساتھ ہے، ہمارے آفس میں ساتھ ہے۔ آج تم سیاسی اختلاف کی وجہ سے اپنی رشتہ داریاں توڑ چکے ہو۔ اس دن دیکھو ایک آدمی نے اپنے دوست کو قتل کیا، کیوں؟ اس نے جناب اس کے لیڈر کو گھڑی چور کے دیا، کہ اس نے جناب دبئی میں جا کے گھڑی، اس نے اس کو گولی مار دی کہ میرے سیاسی لیڈر کو جناب تو نے کیوں گولی ماری، کیوں چور کہا ہے؟ تم اس حد تک بھی چلے جاؤ تو تم باخلاق ہو، اور ہم کہیں کہ بائیکاٹ کرو صحابہ کے دشمن کا، ہمیں کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، ملک متحمل نہیں ہے، اور جناب یہ نہیں ہے۔ تمہاری ساری پٹیاں جائے بھاڑ میں، ہمارا جو موقف تھا ہے رہے گا، اور ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں، تم تو کل سیاسی مفاد میں پھر مل جاؤ گے، گلے لگو گے، ایک دوسرے کو اچھا کہنے لگو گے جیسے ہوتا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم صدیق کے دشمن کے ساتھ کبھی بھی اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، سدا بائیکاٹ رہے گا صدیق کے دشمن سے انشاءاللہ، معاشی بائیکاٹ بھی، رشتہ داری کا بائیکاٹ بھی۔ وہ تمہاری غیرت ہے، یہ ہماری غیرت ہے۔ اور کل حضرت کہہ رہے تھے تم جن کے پیچھے جا رہے ہو، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پی پی والا کہہ سکتا ہے کہ زرداری بہت اچھا آدمی اور جنتی ہے؟ سر پہ قرآن رکھو، ان کو بھی پتا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں شہباز شریف اچھا آدمی ہے، نون لیگ والے سر پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ جنتی ہے۔ تم ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ یہ پی ٹی آئی والے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتے ہیں عمران خان بالکل پاک صاف اور جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے۔ یا کسی مذہبی جماعت کا کارکن اپنے لیڈر کے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ ان کے پیچھے جا رہے ہو۔ میرے سر پہ لاؤ قرآن، میرے سر پہ لاؤ قرآن۔ تو قرآن نہیں رکھ سکتا، تو قرآن پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اپنے جن کے پیچھے جا رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا میں اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں میں جن صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے نکلا ہوں، خدا کی قسم جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ تم جن کے پیچھے جا رہے ہو تم اس پر ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے میں جن کی عظمت کے لیے جان دینے کے لیے نکلا ہوں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی، قرآن کو سر پہ رکھ کے بھی کہہ سکتا ہوں نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تو آؤ نا پھر، جن پر تم اعتماد نہیں کر سکتے ان کے پیچھے جا رہے ہو، میں تو ان کے پیچھے جانے کا کہہ رہا ہوں جن کے پیچھے رب نے جانے کا کہا، مصطفیٰ نے جانے کا کہا، قرآن نے جانے کا کہا،
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.